میرا پیارا نبی کتنا پیارا نبی ساری ہے جب رب کسی کو معاف نہ کرنا چاہے، یہ بڑی نازک بات ہے، یاد رکھیے گا۔ رب جب تہیہ کر لے کہ میں نے اس کو معاف نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ اسے توبہ کی توفیق نہیں دیتا۔ رب جب تہیہ کر لے کہ اس کو میں نے معاف نہیں کرنا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو توجہ بھی اس طرف سے ہٹا دیتا ہے، لوگ اس کے لیے دعائے مغفرت بھی نہیں کرتے۔ اور میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے کہ ان کے جا کے پھر جب ہم کہتے ہیں چلو جی ہاتھ چکو جی دعا کریے تواڈے ابا جی فوت ہو گئے، وہ کہتے ہیں نہیں ساڈے چ رواج ہی کو نہیں دئی، مہربانی یہ کام نہ کرو۔ اصل پیچھے بات اور ہوتی ہے، وہ جو کہتے ہیں نا ہمارے میں رواج نہیں ہے، آپ ہمارا فلاں مکتبہ فکر ہے، ہم دعا نہیں کرتے، یہ وہ نہیں۔ اس بندے کی پتہ نہیں کون سی غلطی، کون سی گستاخی، کون سی نحوست تھی، جس نحوست کی وجہ سے اللہ نے اس کے لیے دعائے مغفرت سے کے ہاتھ اٹھانا ہی چھین لیے۔ کوئی گناہ کی سزا ملی ہے اسے، بہت بڑے گناہ کی اسے سزا ملی ہے۔ اس سے بڑا گناہ کیا ہوگا کہ اس کی اولاد اس کے لیے ہاتھ اٹھانے سے انکار کر دے۔ بندے کی نحوست اس سے بڑی کیا ہوگی کہ اس کے بچے ہوں، ان کو ساری زندگی پڑھایا ہو، ساری زندگی، اور وہ بعد میں ہاتھ اٹھانے کے لیے روادار نہ ہو، وہ کہیں نہیں ہم نے اس کے لیے دعائے مغفرت نہیں کہی۔ نہیں، دعائے مغفرت کی بات نہیں ہے، اللہ کو اس کے لیے دعائے مغفرت قبول ہی نہیں ہے۔ بڑا سخی جب کسی کو نہ دینا چاہے نا تو اسے اپنے در پہ آنے ہی نہیں دیتا۔ کیوں؟ اسے پتا میں نے اسے دینا نہیں ہے، اس کو نہ، جب در پہ آ جائے گا تو پھر مجھے لاج نبھانی پڑے گی، کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا۔ ان کے کھانے میں بات ہی یہ ڈال دی کہ مانگنا ہی نہیں ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ آداب کی بات کتنی بڑی بات ہے۔ بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک صحابی رسول ہیں حضرت ثابت بن قیس بن شماس، ان کی آواز بڑی بلند تھی، تقریر کرتے تھے۔ جب کبھی باہر کے قبیلے آتے اور لوگ کہتے ہمارا خطیب سنیں تو حضور فرماتے اپنا خطیب چھوڑو، میرا خطیب سنو۔ حضور کا خطیب تھا حضرت ثابت بن قیس بن شماس، آواز بڑی تھی، تقریر کرتے تھے، پورے مدینے کی گلیوں میں آواز گونجتی تھی۔ جب یہ آیت نازل ہوئی رونے لگے، تڑپ گئے، روتے روتے گھر بیٹھ گئے۔ ایک دن گزر گیا، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، بیوی بلاتی ہے، بچے بلاتے ہیں، چپ نہیں ہو رہے، رو رہے ہیں۔ پوچھا آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا رب نے فرمایا ہے میرے نبی کی بارگاہ میں تمہاری آواز اونچی ہو گئی، تمہارے عمل ضائع ہو جائے۔ میں تو حضور کی بارگاہ میں اونچی اونچی باتیں کرتا ہوں، تقریریں کرتا ہوں حضور کی موجودگی میں، میرے عمل کدھر گئے؟ تو جان رحمت للعالمین سرکار کو خبر ملی، 3 دن ہو گئے، آپ کا ایک دیوانہ رو رہا ہے۔ حضور نے بندہ بھیجا، فرمایا اسے لے کے آؤ۔ ثابت تم کیوں روتے ہو؟ حضور آپ کی موجودگی میں میری آواز بلند ہو گئی، میرے تو عمل ضائع ہو گئے۔ حضور نے فرمایا نہیں، تیرے عمل ضائع نہیں ہوئے، تیرے عمل پختہ ہو گئے۔ حضور میں نے آواز، فرمایا تو میری آواز بلند کرتا تھا نا، تو اپنی آواز تھوڑی بلند کرتا تھا، تو میرے نعرے لگاتا تھا، میری شان بیان کرتا تھا، تجھے تو میں خود کہتا تھا کہ تقریر کر، تو میری شان میں قصیدے پڑھتا تھا۔ میری شان میں جو قصیدے پڑھتا ہے وہ میری آواز سے اونچی آواز نہیں، اس لیے کہ وہ تو میری آواز ہی آگے پہنچاتا ہے۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب صحابہ کرام نے کیا، اور حضرت جب یہ آیت نازل ہوئی نا حضور کی بارگاہ میں آواز اونچی نہ کرو، میں نے مدینہ شریف میں بیٹھ کر تفسیر کی کتابوں میں یہ بات پڑھی تھی، مسجد نبوی شریف میں، وہاں رہنا بڑا مشکل ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جس وقت یہ آیت پاک سنی کہ حضور کی بارگاہ میں آواز اونچی نہ کرو، تو سیدنا صدیق اکبر جب کبھی حضور کو بلانا ہوتا نا تو اپنے ناخن حضور کے دروازے پہ لگاتے، ایسے نہیں کھڑکاتے تھے، دروازے کو اس طرح دستک نہیں دیتے تھے، اپنا ناخن حضور کی چوکھٹ پہ لگاتے۔ کیوں؟ یہ بارگاہ نبوی ہے، یہاں ادب کرنا ہے۔ ہمارے بابا جی کرم والے سرکار فرمایا کرتے تھے
ایک بیلی نے کہا حضور میرا دل کرتا ہے میں مدینہ شریف میں رہوں، تو آپ نے فرمایا نہ بیلیا یا اوکھا کام میں آندے جاندے رہا جائے، چلے جانا آ جانا، چلے جانا آ جانا، یہاں مستقل نہ رہنا۔ کسی گھر میں مستری لگے ہوئے تھے اور انہوں نے کیل جب لگائی نا ٹھونکی، تو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فوری بندہ بھیجا، اس گھر میں فوری بندہ بھیجا، حضور کی قبر مبارک موجود ہے روضہ اقدس، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً بندہ بھیجا، جا کے کہو قد ازیتا رسول اللہ، اللہ کے رسول کو تم تکلیف دے رہے ہو، یہ جو تم کیل ٹھونک رہے ہو اس سے جو آواز پیدا ہوتی ہے قبر میں رسول اللہ کو تکلیف ہوتی ہے۔ اب اس سے اندازہ ہوا کہ ادب صرف ظاہری حیات طیبہ میں نہیں، قبر میں جانے کے بعد بھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، بخاری میں ہے، مسلم میں، مدینہ طیبہ مسجد نبوی شریف میں دو بندے آپس میں بات چیت کر رہے تھے، حضور کے روضہ رسول کے قریب بیٹھے ہوئے آپس میں دو بندے بات چیت کر رہے تھے اور ان کی آواز تھوڑی سی بلند ہوئی، تو حضرت عمر پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نا کنکر اٹھائی، دور سے کھڑے ہو کر نا آواز نہیں دی کہ ادھر آؤ، وہ کنکر ماری آپ نے حضرت عمر پاک، وہ جب لگی انہوں نے دیکھا تو آپ نے انہیں مسجد نبوی شریف سے باہر لے گئے، باہر دور لے جا کے فرمایا من این انتما، تم دونوں کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا جئنا من طائف، ہم طائف سے آئے، مسلمان ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم یہاں کے رہنے والے ہوتے تو میں کوڑوں سے مار مار کے تمہارا علاج کرتا، تمہیں نہیں پتا تم کس بارگاہ میں بیٹھے ہو، تم حضور کی بارگاہ میں بیٹھے ہو، آپس میں بات کرتے ہو، اس بارگاہ کے ادب کا نہیں پتا تمہیں؟ یعنی اس طرح یہ ترکی کے جو شہنشاہ تھے، انہوں نے جب مسجد نبوی شریف بنائی تھی تو عقیدتوں اور محبتوں کی ایسی داستان رقم کی، کمال کر دیا۔ مسجد نبوی شریف کی آپ ذرا ویڈیو دیکھیں، جس وقت اس مسجد شریف کو بنایا گیا، ترکیوں نے جب اس کو بنایا تھا، کتنا عشق تھا ان میں کہ اس وقت ترکی کے خلیفہ نے پوری دنیا سے ماہرین فن بلائے، مستری بلائے، انجینئر بلائے، رنگ کرنے والے بلائے، جو ہر فن کا ایکسپرٹ تھا پوری دنیا میں، وہ سارا انہوں نے اکٹھا کیا، اور وہاں پھر نیک پاکیزہ عورتوں کے ساتھ ان کی شادیاں کی، اور پھر ان سے جو بچے پیدا ہوئے ان کے لیے ترکیوں نے ایک شہر قائم کروایا، وہاں ان بچوں کو قرآن کا حافظ بنایا، قرآن کا قاری بنایا، اور ہر باپ سے کہا کہ اپنا فن اس بچے کو منتقل کرو، انجینئر ہو تو بچے کو انجینئر بناؤ، اگر تم ارضیات کے ماہر ہو تو اس کو، اگر تم حساب کے ماہر ہو تو اس کو میتھ، اگر تم جغرافیائی علوم کے ماہر ہو تو اس کو یہ، اگر تم رنگ کار ہو تو اس کو رنگ کے حوالے سے، یعنی جو فن تمہارے پاس ہے وہ بچوں کو منتقل کرو۔ وہ کیا گیا اور وہ بچے جو قرآن کے حافظ بنے، پھر ان کو ٹارگٹ دیا گیا کہ مسجد نبوی شریف تم نے بنانی ہے اور ہر اینٹ جو تم نے رکھنی ہے اس پر پہلے ایک قرآن مجید ختم کرنا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، مسجد نبوی شریف مدینہ شریف سے باہر 22 سے زائد کلومیٹر دور ایک اور شہر بنایا گیا کہ ایک پتھر جو ہے جو رکھنا ہے نا، اس کو تراشنا ہے تو وہاں جائے گا پتھر، مسجد نبوی شریف میں تراشا نہیں جائے گا، مدینہ طیبہ میں بھی تراشا نہیں جائے گا، لکڑی کا کام ہے تو اس کو یہاں پہ رندا رگڑا نہیں لگایا جائے گا، مدینہ طیبہ سے باہر بائک کی وہاں لے جایا جائے گا، ایک ہلکا سا کام بھی ہے تو وہاں جا کے تیار ہوگا، مسجد نبوی شریف میں تیار نہیں ہوگا۔ اس کی بنیادوں سے لے کر اس کے میناروں تک اور آخر تک کئی سالوں کی محنت کے بعد
مسجد نبوی شریف کی جب تعمیر مکمل ہوئی تو وقت کا بادشاہ رو رہا تھا، ترکی خلیفہ رو رہا تھا۔ شہزادہ سلیم نے جس وقت یہ حضور کے تبرکات اکٹھے کیے نا، کہاں جا کے؟ مصر میں جا کے، مصر سے اور پوری دنیا سے، عرب سے وہ حضور کے تبرکات اکٹھے کر کے انہوں نے توپ کاپی محل جو بنایا اپنا یہاں ترکی میں، تو حضور کی ہر نسبت، تلواریں، حضور کے لباس، حضور کے نالین پاک، آج وہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ جس جگہ پہ حضور کی نسبت کی چیزیں، اہل بیت کی نسبت کی چیزیں موجود ہیں، وہ سعودیہ میں بھی نہیں ہیں، وہ ترکی میں موجود ہیں۔ تو اس نے وہاں پہ حافظ قرآن بچوں کی ڈیوٹی لگائی تھی، سینکڑوں حفاظ، ان کی ڈیوٹی لگائی تھی کہ یہ وہ کمرہ ہے، یہ وہ محل ہے جس میں حضور کی نسبت کی چیزیں پڑی ہیں، باوضو یہاں پہ تم نے بیٹھنا ہے، اتنے لوگ بیٹھیں گے، اتنے بچے وہ قرآن پاک پڑھیں گے، جب ان کا ٹائم ختم ہوگا تو پہلے دوسری ٹیم آ جائے گی، ان کا ٹائم ختم ہوگا تو تیسری ٹیم آ جائے گی۔ اس طرح ان بچوں کو، ان کے بڑوں کو، ان کی تنخواہیں، ان کے اعزازات، آپ کو پتہ ہے کہ 400 سال تک ایک لمحے کے لیے بھی وہاں پہ قرآن پاک کی پڑھائی نہیں رکی، مسلسل چلتا رہا، حتیٰ کہ پھر وہ یہودیوں کا ایجنٹ، وہ بدبخت پاشا عیار، جس نے آ کے سلطنت ترکیہ کا خاتمہ کیا اور پھر ترکی کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، اسلامی خلافت کو ٹکڑے ٹکڑے کیا، اب پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ اس ترکی کو عروج دے رہا ہے کہ جن لوگوں نے ادب کیا پھر انہوں نے ادب کرنے کا بھی حق ادا کیا۔ میں 2 باتیں کر کے اپنی گفتگو سمیٹتا ہوں۔ ادب بہت بڑی چیز ہے، اور بارگاہ نبوی کا ادب ہی سب سے بڑی چیز، سب سے قیمتی ترین سرمایہ ہے، اس کی حفاظت بڑی ضروری ہے۔ ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، خود حضرت عمر پاک نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، مجھے آپ سے بہت محبت ہے۔ حضور نے فرمایا، کتنی محبت ہے؟ حضور، مجھے آپ سے اتنی محبت ہے کہ پوری کائنات کی من کل شیء الا نفسی، پوری کائنات کی ہر شے سے مجھے زیادہ آپ سے پیار ہے، الا نفسی، سوائے اپنی جان کے، اس پہ میں قابو نہیں پاتا حضور، اپنی جان، اس سے باقی کائنات کی ہر شے سے زیادہ آپ سے پیار ہے، مگر اپنی جان جو ہے نا، اس کی میں گارنٹی نہیں دیتا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور نے فرمایا، واللہ، خدا کی قسم، اے عمر، تیرا ایمان مکمل نہیں ہوا۔ اس وقت تک ایمان مکمل ہوتا ہی نہیں جب تک پوری کائنات، تو پوری کائنات اپنی جان سے بھی بڑھ کر حضور کی ذات سے جب تک پیار نہ کرو، ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ تو حضور نے اپنا دست مبارک حضرت عمر پاک کے سینے پہ رکھا، تو حضرت عمر پاک نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، میں پہلی میری کیفیت اور تھی، مگر اب میری کیفیت بدل گئی ہے، خدا کی قسم اب مجھے اپنی جان سے زیادہ آپ سے پیار ہے، اپنی جان سے زیادہ آپ سے پیار ہے۔ حضور نے فرمایا، الآن تم ایمانک، اے عمر، اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے، اب تیرا ایمان مکمل ہوا ہے۔ یہ بڑا کڑا مرحلہ ہے۔ ہمارے بچے ہمارے سامنے، اہل خانہ ہمارے سامنے، ہماری نوکری ہمارے سامنے، ہمارے دنیا کے لوازمات ہمارے سامنے، دنیا کی رنگینیاں ہمارے سامنے ہیں، اور ان سب کے سامنے حضور نے فرمایا، ان سب سے بڑھ کر جب تک مجھ سے پیار نہیں ہوگا تیرا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اس مرحلے میں ہم پھر حضور کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، نگاہ کرم فرمائیے اپنی بارگاہ سے، جس طرح آپ نے حضرت عمر پاک کا ایمان مکمل کیا، ہمارا ایمان بھی آپ ہی مکمل فرمائیں، اپنی نگاہ کرم سے ہمارے ایمان کو بھی بچائیں اور ہمارے عقائد کو بھی بچائیں، ہمارے معاملات بھی بہتر فرمائیں، ہمیں آزمائشوں سے نکال کر اپنی بارگاہ کا قرب عطا فرمائیں۔ آپ ہی نکال سکتے ہیں، اور آپ کی بارگاہ میں ہی فریاد ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضور سے محبت کرنے کا جن لوگوں نے حق ادا کیا،
اتنا بڑا بادشاہ تھا سلطان محمود غزنوی، اور اس کا ایک غلام تھا ایاز، جس سے وہ بڑا پیار کرتا تھا۔ تو ایاز کا بیٹا ایک دن سامنے آیا نا، تو کہا او ایاز کے بیٹے ادھر آؤ۔ تو جو جناب ایاز تھے وہ بھی صاحب علم و حکمت تھے، سمجھ گئے کہ میرے بیٹے سے کوئی گستاخی ہوئی ہے، ورنہ جب بھی بادشاہ وقت سلطان میرے بیٹے کو بلاتا ہے تو نام لے کر پکارتا ہے، آج نام نہیں لیا، آج کہا ایاز کے بیٹے ادھر آؤ۔ تو بعد میں بادشاہ سلامت کے پاس گئے کچھ دیر کے بعد کہ غصہ ٹھنڈا ہو، میں بعد میں جاتا ہوں، اور جا کے عرض کی سلطان معظم بچے سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی خطا ہو گئی ہے، آپ کریم ہیں معاف فرمائیں۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کو کیسے شک ہوا؟ کہا جی آج آپ نے ایاز کے بیٹے کہہ کے پکارا، ورنہ آپ ہمیشہ اس کا نام لیتے ہیں۔ تو سلطان رونے لگے، حضور روتے کیوں ہیں؟ فرمایا میں نے زندگی میں کبھی اس میں محمد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بغیر وضو کے نہیں لیا، تیرے بیٹے کے نام میں حضور کا نام آتا ہے، نسبت محمد تیرے بیٹے کے نام میں شامل ہے، میں کیسے اس کا نام بغیر وضو کے لے سکتا ہوں؟ میرا اس وقت وضو نہیں تھا، اس لیے میں نے کہا یاز کے بیٹے ادھر آؤ، اب میں نے وضو کر لیا ہے، اب تیرے بیٹے کا اصل نام لے رہا ہوں۔ سلطان محمود غزنوی فاتح ہندوستان، جب سچے عاشق رسول تھے نا، بادشاہ شہنشاہ سچے عاشق رسول تھے ان کے دلوں میں، تو پھر کائنات کی سلطنتیں اللہ کریم نے ان کے قدموں میں رون دی۔ اور جب منافقت نے ڈیرا لگا لیا اور اندرون خانہ یہود و نصارہ کے ساتھ اور اوپر سے مدینہ تو پھر معاشی حالات بہتر نہیں ہوتے، پھر اخلاقی سیاسی حالات بہتر نہیں ہوتے، پھر ایسے باتیں ہیں، پھر باتیں چلتی رہتی ہیں۔ نہیں، اس بارگاہ میں تو دل دیکھے جاتے ہیں، دل کہ وہ اس بارگاہ میں کتنے جھکتے ہیں، اندر سے کتنے جھکتے ہیں۔ اور اندر سے جس کا دل جھک گیا پھر وہ مسلمان نہیں بھی تھا نا، اس پہ بھی کرم ہو گیا تھا۔ اندر سے جس کا دل جھک گیا، آداب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم، بنی اسرائیلی تھا نا، مسلمان نہیں تھا، وہ بنی اسرائیل کا تھا، سبل الہدا میں موجود ہے، سیرت حلبیہ میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذات ببرکات ایک بستی سے گزری تو فَأَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى موسیٰ، اللہ کریم نے وہی فرمائی پیارے موسیٰ اس بستی میں ایک بندہ دنیا سے رخصت ہو گیا ہے، اعلان کر دو جو اس کا جنازہ پڑے گا بخشا جائے گا۔ بندہ بڑا نیک ہے، جنازہ اس کا پڑھ کے جانا ہے، آپ نے پڑھانا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا آپ کی بستی میں بھئی کوئی بندہ فوت ہوا ہے نیک، جو اس کا جنازہ پڑے گا بخشا جائے گا، میں اس کے جنازے کے لیے میں خود آیا ہوں۔ انہوں نے کہا جی یہاں کوئی ولی کوئی نہیں ہے، کوئی نیک بندہ نہیں ہے۔ فرمایا پتہ کرو کوئی فوت ہوا ہے۔ انہوں نے کہا جی یہ گناہگار بندہ فوت ہوا ہے، اس کو اٹھا کے لوگوں نے ایک نجاست کے ڈھیر پہ ڈال دیا ہے، روڑی پہ نجاست کے ڈھیر پہ ڈال دیا ہے اس کو، تو وہ اتنا مطلب لوگ سمجھتے ہیں برا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، فرمایا اسے اٹھاؤ، اسے غسل دیا جائے، کفن دیا جائے، اس کا جنازہ میں پڑھاؤں گا، اس کی نماز میں کراؤں گا، جو پڑھے گا بخشا جائے گا۔ لوگ بڑے حیران تھے، کوئی اور نہ ہو، فرمایا دیکھ لو کوئی بھی نہیں، وہی تھا۔ آپ نے اس کے سارے معاملات کیے، اسے سپرد خدا کیا، قبر بنائی گئی، دفن کیا گیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے رب کی بارگاہ میں عرض کیا یا اللہ لوگ تو اس کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں اور اس کی ظاہری اس کے اعمال کو دیکھ کر اسے نجاست کے ڈھیر پہ پھینک دیا تھا، مگر تیری بارگاہ سے اس کی شان بہت بڑی ظاہر ہوئی ہے، تو یا اللہ یہ کیا عمل کیا کرتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا پیارے موسیٰ کلما نشرت تورات، یہ جب بھی تورات کو کھولتا تھا نا، تو جب تورات کو کھولتا تو وَنَاظَرَ إِلَىٰ اسْمِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم فَقَبَّلَهُ وَوَضَعَهُ عَلَىٰ عَيْنَيْهِ، تو جب میرے حبیب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حضور کا نام آتا تھا نا، تو تورات کو چوم کر آنکھوں پہ لگا لیتا تھا۔ ہم نے اس کے عمل نہیں دیکھے، ہمیں تو بس اس کی وہ ادا اچھی لگی ہے۔
وہ ایک ادا کہ جب میرے حبیب کا نام آتا تھا اس کا سر جھک جاتا تھا، جب میرے حبیب کا نام آتا تھا یہ اس کو چوم لیتا تھا، یہ اس کتاب کو اپنی آنکھوں پہ لگا لیتا تھا۔ تو حضور کی ذات سے محبت پہلے دور کا اگر کوئی بنی اسرائیلی کرے تو میرا رب اس کو ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات برکات اس کے جنازے کے لیے موسیٰ جیسے نبی کو بھیج دیتا ہے، اس کا جنازہ پڑھنے والوں کی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو حضور کا امتی جب سرکار سے پیار کرتا ہوگا تو اس کا اجر کیسے ضائع ہو جاتا ہوگا؟ نہیں، اللہ تعالیٰ تو دیکھتا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ہماری نمازیں، روزے، حج، زکاتیں، صدقہ خیرات نہیں، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ رب یہ دیکھتا ہے میرے نبی سے یہ وفا کرتے ہیں یا نہیں کرتے، میرے نبی سے پیار کرتے ہیں یا نہیں کرتے، حضور کے ذکر پہ ان کے دل کی کیفیت بدلتی ہے یا نہیں بدلتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے پیار کرنا شروع کر دیتا ہے۔ رب فرماتا ہے اگر تم میرے حبیب سے پیار کرتے ہو میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ تو دوستو میں آخر میں یہی گزارش کروں گا، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ فتنوں کا دور ہے، یہ پروپیگنڈا وار ہے۔ یہاں پہ سچی بات کبھی دکھائی نہیں جاتی، سچی بات وہ بیان کر دی جاتی ہے۔ خدا را اپنے دنیاوی معاملات رکھیں، اپنے تمام جو بھی سیاسی وابستگی ہیں وہ بھی رکھیں، مگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بات آئے، حضور کی عزت کی بات آئے، سرکار کی محبت کی بات آئے، وہاں پہ دو ٹوک لہجہ، وہاں پہ سیدھی سیدھی بات، وہاں اگر مگر کی بات نہیں، وہاں لچک کی ادھر کی بات نہیں۔ بس ایک بات کہنی ہے، مجھے اپنے نبی سے پیار ہے، میں حضور کی بارگاہ میں کوئی کمی والا لفظ نہیں سن سکتا، میں حضور کی بارگاہ میں کوئی کمی کوتاہی برداشت نہیں کر سکتا۔ عزت نبوی پر، ناموس رسالت پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ ہاں یہ کہتے رہیں، اس کا اظہار کرتے رہیں، شاید اس طرح ہی ہمارا ایمان بچ جائے، شاید اس طرح ہمارا ایمان بچ جائے۔ اللہ کریم کی بارگاہ قدس میں دعا ہے وہ ذات لم یزل ہمیں حضور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی سچی محبت عطا فرمائے اور ہماری نسلوں کو بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حضور کا سچا عاشق بنائے۔ کل انشاءاللہ اس کی اگلی جو دو آیتیں ہیں اس کی تفسیر بیان کی جائے گی۔ آمین و ما علینا الا البلاغ۔